اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم والدین، اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ آج ہم اکیڈمک اردو جماعت چہارم کی کتاب کے صفحہ نمبر 69 اور 70 پر سبق نمبر 19 ایک دوسرے کی مدد پڑھیں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، سیکھنے کی 4 مہارتیں ہوتی ہیں: سننا، بولنا، پڑھنا اور لکھنا۔ اس سبق کو پڑھانے کے بعد بچے کو جو مہارتیں سکھانا ہمارا مقصد ہے وہ ہے سننا، بولنا، پڑھنا، لکھنا اور بلوم ٹیکسانومی کا پہلا درجہ یاد رکھنا۔ آئیں بچوں، اکیڈمک اردو جماعت چہارم کی کتاب کے صفحہ نمبر 69 اور 70 پر سبق نمبر 19 ایک دوسرے کی مدد پڑھتے ہیں۔ آئیں بچوں، قبل از مطالعہ پڑھتے ہیں آپ کے اسکول میں ایک دوسرے کی مدد کیسے کر سکتے ہیں۔ مل جل کر کسی کی مدد کرنے کا سب سے بڑا فائدہ بیان کریں۔ آئیں اب پڑھائی کی طرف۔ 4 دنوں سے مسلسل بارش ہو رہی تھی، چھاجوں میں برس رہا تھا، نشیبی جگہیں تالابوں کا منظر پیش کر رہی تھی، چھتوں کے ٹپکنے سے اندر باہر کا منظر ایک جیسا تھا اور لوگ گھروں میں دبکے بیٹھے تھے۔ سپہر کا وقت تھا کہ ایک محلے سے بہت زوردار آواز سنائی دی، دھڑام۔ اس کے ساتھ ہی کسی عورت کے زور زور سے چیخنے چلانے کی آواز سنائی دی۔ لوگ ایک دم اپنے گھروں سے نکلے، برستی بارش میں بھیگتے ہوئے اس سمت دوڑے جدھر سے آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ مائی نورا کے ایک کمرے والے مکان کی دیواریں گر گئی ہیں، چھت بھی ان پر آن گری ہے۔ مائی نورا نے مکان کی دیواریں گرتی محسوس کیں تو اپنے بچوں کو لے کر گھر سے باہر دوڑی۔ اللہ تعالیٰ نے مائی نورا اور اس کے بچوں کو بچا لیا۔ مائی نورا مسلسل رو رہی تھی۔ لوگوں نے اسے تسلی دی، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہا کہ اس کی اور اس کے بچوں کی جان بچ گئی۔ اللہ تعالیٰ کا ایسا کرنا ہوا کہ 4 دن سے برستی بارش تھم گئی۔ لوگوں نے اطمینان کا سانس لیا۔ شام کے وقت سب لوگ مسجد میں جمع ہوئے۔ سب نے مائی نورا کے مکان کی تعمیر کے بارے میں مشورہ کیا۔ نوجوان پرجوش تھے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کل بارش نہ ہوئی تو شام سے پہلے پہلے مائی نورا کے مکان کی تعمیر مکمل کر دیں گے۔ سب نے ان کی کامیابی کے لیے دعا کی۔ صبح سورج نکل آیا اور دھوپ پھیلنے لگی۔ کل شام کے مشورے کے مطابق سب بوڑھے اور جوان مائی نورا کے گھر کے سامنے جمع ہو گئے۔ نوجوانوں نے تجربہ کار بوڑھوں کی رہنمائی میں بہت احتیاط سے گری ہوئی چھت کا ملبہ ہٹایا۔ کچھ سامان ٹوٹ پھوٹ گیا اور کچھ سالم تھا۔ اس کے بعد نوجوانوں نے گری ہوئی دیواروں کا ملبہ ہٹایا، چاروں دیواروں کی بنیادیں صاف کی۔ دوپہر تک چاروں دیواروں کی تعمیر مکمل ہو گئی۔ صفحہ نمبر 70۔ ظہر کی نماز کے بعد پھر سب لوگ جمع ہو گئے اور چھت ڈالنے کا کام شروع کر دیا۔ 3-4 گھنٹوں میں چھت کا کام بھی مکمل ہو گیا۔ نوجوانوں نے اپنے وعدے کے مطابق شام سے پہلے مائی نورا کے مکان کی تعمیر مکمل کر دی۔ مائی نورا نے گھر کی تعمیر مکمل ہو جانے پر اطمینان محسوس کیا۔ دوسرے دن لپائی کے بعد دوپہر تک مائی نورا کا گھر ہر طرح سے تیار ہو گیا۔ سپہر کے بعد لوگ پھر مائی نورا کے گھر جمع ہوئے اور انہوں نے اپنی طرف سے گھریلو استعمال کی کچھ چیزیں دی۔ مائی نورا کا یہ گھر امداد باہمی کی زندہ مثال تھا۔ بعد از مطالعہ ہم پڑھیں گے، اگر مائی نورا اپنے بچوں کو لے کے پہلے باہر نہ نکلتی تو کیا ہوتا؟ جواب ہے، چھت اور دیواریں گر جانے سے جان بھی جا سکتی تھی۔ کیا آپ نے کبھی امداد باہمی کے اس قسم کے کام میں حصہ لیا ہے؟ جی ہاں۔ کیا آپ جانتے ہیں بچوں کہ مواخات مدینہ امداد باہمی کی بہترین مثال ہے؟ سبق کے اہم نکات ہیں: 4 دنوں سے مسلسل بارش ہو رہی تھی۔ مائی نورا نے مکان کی دیواریں گرتی محسوس کیں تو وہ اپنے بچوں کو لے کر گھر سے باہر نکل آئی۔ سب نے مائی نورا کے مکان کی تعمیر کے بارے میں مشورہ کیا۔ لوگوں نے مل جل کر مائی نورا کا مکان دوبارہ تعمیر کر دیا۔ چھتوں کے ٹپکنے سے اندر باہر کا منظر ایک جیسا تھا۔
مائی نورا کا یہ گھر امداد باہمی کی زندہ مثال تھا۔ بچوں، دیے گئے نئے الفاظ کے معنی زبان یاد کرتے ہیں۔ لفظ ہے چھاجوں، اس کا معنی ہے کثرت سے۔ سالم، اس کا مطلب ہے ثابت۔ لفظ ہے میہ، اس کا معنی ہے بارش۔ دھڑام، اس کا معنی ہے بھاری چیز گرنے کی آواز۔ لفظ ہے تسلی، اس کا معنی ہے دلی خوشی یا اطمینان۔ تھم گئی، اس کا معنی ہے رک گئی۔ عزیز طلباء، یقیناً آپ نے اس سبق کو سن کر بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ۔